بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی اونٹ کی شکل و صورت پر غور کیا ہے؟ اس کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان، پہاڑ اور زمین جیسی نشانیوں کو بعد میں بیان فرمایا اور اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا۔ بظاہر آسمان، پہاڑوں اور زمین کے ساتھ اونٹ کا ذکر، اور وہ بھی اس اہمیت کے ساتھ۔ اس سے پہلے افلا ینظرون کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، گویا اس بات پر توجہ کرنے کا حکم ہے کہ اونٹ کا ذکر ہم نے یہاں بے وجہ نہیں کیا۔ جب اس پر غور کرو گے تو انسان کے لیے اس جانور میں کیا فائدے ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں۔ اونٹ کے کوہان میں ایک منفرد چیز ہے جو دوسرے جانور مثلا گائے، بھینس وغیرہ میں کوہان جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہے، جبکہ اس کی کوہان پیٹھ کے وسط میں ہوتی ہے۔ اس کے تخلیقی اور سائنسی فوائد بے شمار ہیں۔ اونٹوں کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا بعض اونٹ 2 کوہان والے ہوتے ہیں، جو اونٹ کو صحرائی علاقوں میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فعال اور زندہ رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وزن اٹھانے کی صلاحیت، صحرا میں گرم ترین موسم میں کام کرنا اونٹ کی خاص پہچان ہے۔ اس کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گھوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے۔ جسمانی وزن کے لحاظ سے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت میں کوئی دوسرا حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پورے جسم کے مقابلے میں اس کی ٹانگیں کافی پتلی ہوتی ہیں۔ تمام کھردار جانوروں کا انگلیوں پر کھروں کا خول چڑھا ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں نظر نہیں آتی۔ یہ انگلیوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جانور اپنے کھروں کے بل پر چلتے ہیں۔ اونٹ اس معاملے میں بھی دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے کھر تو ہوتے ہیں مگر اس کی انگلیوں کا اگلا حصہ ناخن کی صورت میں کھلا ہوتا ہے۔ بہت سے جانور پنجوں کے بل پر چلتے ہیں، جیسے کتا، بلی وغیرہ۔ اونٹ نہ انگلیوں کے بل چلتا ہے نہ پنجوں کے بل، اس لیے اس کی چال دوسرے جانوروں سے مختلف ہے۔ اونٹ کی چال دوسرے چوپائے، گائے، بکری، بھینس وغیرہ چلتے ہیں تو ان کی اگلی دائیں ٹانگیں اٹھتی ہیں تو اس وقت پچھلی بائیں ٹانگیں بھی اٹھتی ہیں۔ اسی طرح ان کا توازن اگلی بائیں اور پچھلی دائیں ٹانگ کی مدد سے قائم رہتا ہے۔ اونٹ اس معاملے میں بھی منفرد ہے، اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں بیک وقت ایک ہی طرف کی اٹھتی ہیں۔ اس کے علاوہ گائے، بھینس وغیرہ جسم کے پچھلے جانب ٹانگیں زیادہ طاقت سے چلا سکتے ہیں، اگلے کی طرف بھی جانور اتنی طاقت سے ٹانگیں نہیں چلا سکتا۔ اونٹ کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے یکساں طاقت کے ساتھ حرکت دے سکتا ہے، اسی لیے اس کی ٹانگیں جسم کے عین نیچے کی جانب مڑ سکتی ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا جسم زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا رہتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے، جبکہ گائے، بھینس، گدھا وغیرہ کروٹ پر بیٹھتے ہیں، سیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے علاوہ جسے اونٹ کا گھٹنا سمجھتے ہیں وہ اونٹ کا ٹخنا ہے۔ اس ٹخنے کا فاصلہ پیروں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا گھٹنا اس کی پیٹھ کے قریب ہوتا ہے۔ سانپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے اور اسے سانپ کا گوشت بے حد اشتیاق دیتا ہے تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے اور اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کسی تالاب پر جاتا ہے۔ اللہ نے تکوینی شکل میں اسے الہام کر رکھا ہے اور کہ اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سانپ کا زہر اس کے پورے بدن میں پھیل جائے گا، لہٰذا وہ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا، پھر وہ زور زور سے بلبلانے لگ پڑتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس کے پیوٹوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر ان گڑھوں میں جمع ہوتے ہیں اور یوں سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر آنکھ سے باہر آ جاتا ہے۔
عقلمند ساربان اس گڑھے میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں۔ وہ زہریلا پانی سانپ اور بچھو کے کٹے کا تریاق کا کام دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں اسے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ کشف الاسرار میں اس حدیث مبارک کو بیان کیا گیا ہے جس میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہی ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے تھے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر